امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا اختلاف تھا؟ فقط یہ بات تھی کہ یزید فاسق ہے اور یزید گنہگار ہے، فاجر، اس وجہ سے وہ مسند خلافت پر بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ مسند جس پہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن اور خود حضرت امیر معاویہ وہ بیٹھے، تو اب اس مسند پہ یزید بیٹھنے کا اس لیے حقدار نہیں ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے۔ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو ایک جملے میں فیصلہ کر دیا، لوگوں نے تو بڑی بڑی لمبی بحثیں کر دی ہیں نا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر رہا، یہ ایک جملہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کئی طرح اس میں، یہی تو ولی کی کرامت ہے۔ داتا گنج بخش نے کشف المحجوب میں ایک جملے میں ہی سارا فیصلہ کر دیا۔ لوگ حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ تنقیدیں کر کے اہل بیت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تو صحابی رسول ہے، یزید کا والد ہونے کی وجہ سے ان پہ اٹیک کیے۔ کیوں؟ اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے تو پھر نوح علیہ السلام پہ بھی اٹیک ہو جائے گا، ان کا بیٹا کافر نہیں تھا، تو بیٹوں کی بنیاد پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ تو داتا گنج بخش نے کیا فیصلہ کیا؟ علی بن عثمان حجویری نے کیا فیصلہ کیا؟ جو حسنی حسینی سید ہے، جس نے 1000 سال پہلے آ کر بر صغیر میں اسلام کی شمع روشن کی، اس نے کیا لکھا ہے کشف المحجوب میں؟ انہوں نے کہا جب تک حق ظاہر رہا امام حسین کی تلوار نیام میں رہی۔ سمجھے کچھ آپ؟ حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور گزرا، امام حسین کی تلوار، بلکہ کشف المحجوب میں دادا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک سائل آیا امام حسین کی خدمت میں، کہنے لگا جی کچھ عطا فرمائے انتظار کرو، کچھ دیر انتظار کرو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک قاصد آیا، اس نے 1000 دینار کی 4 تھیلیاں آپ کو نظر کی، حضرت امیر معاویہ کا قاصد تھا، 4000 دینار نذرانہ ان کی طرف سے آیا، تو آپ نے وہ 4000 دینار اس سائل کو عنایت فرما دیا اور فرمایا تاخیر کی اور انتظار کرنے کی معذرت۔ بھئی سید الکونین کے نواسے ہیں تو پھر سخاوت بھی تو ایسی ہوگی نا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس ایک واقعے سے جہاں ان کی سخاوت پتہ چل رہی ہے، وہاں حضرت امیر معاویہ سے ان کے تعلقات بھی بیان ہو رہے ہیں، اور بیان کون کر رہا ہے؟ جو حسنی حسینی سید ہے، داتا گنج بخش ہے، جو علی بن عثمان ہے، جو حسنی حسینی اجمیری ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نذرانے بھیجتے تھے، حضرت امام حسین قبول کرتے تھے اور فرماتے ہیں جب تک حق ظاہر رہا امام حسین کی تلوار نیام میں رہی، اور جب حق مفقود ہوا امام حسین کی تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ کیوں؟ آپ نے یہ فرمایا کہ مسند خلافت پہ اور مسند صدارت پہ بیٹھنے کا مستحق وہ ہے جو شریعت و سنت کا پابند ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آخری لمحوں میں ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت میں ایک احتساب بھی آپ کی نظر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کرائیٹیریا آج امت نے اپنے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا قائد، ہمارا صدر، ہمارا لیڈر، ہمارا رہبر وہ ہو جو شریعت و سنت کا پابند ہو؟ مجھے بتاؤ کس نے یہ کرائیٹیریا رکھا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم امام عالی مقام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا کرائیٹیریا جو ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو مشن ہے، اس کو فالو نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے یہ مشن ہمیں دیا تھا کہ تمہارا قائد وہ ہو سکتا ہے، تمہارا رہبر وہ ہو سکتا ہے، تمہارا امام وہ ہو سکتا ہے، تمہارا لیڈر وہ ہو سکتا ہے جو فاسق و فاجر نہ ہو، شریعت اور مصطفیٰ کی ایک سنت پہ عمل کرنے والا ہو، وہ تمہارا قائد ہونا چاہیے۔ تو آج اس فلسفی کو معذرت کے ساتھ میں تو جتنا دیکھتا ہوں کوئی بیان کرتا ہے، شاذ و نادری، وغیرہ واقعہ کربلا بیان کیا، سنایا، لنگر کھایا، ختم۔ محبت کے سارے دعوے سچے ہو گئے، امتحان میں کون اترے؟ تو ایک کہنے والے نے صحیح کہا، عجیب تیری محبت ہے، عجیب تیرا نظام، عجیب تیری، یعنی پوری سوسائٹی کو اس نے ایڈریس کیا ہے، عجیب تیری محبت ہے، عجیب تیرا نظام،
یزید سے بھی محبت، حسین کو بھی سلام، ہاں جی، یزید سے بھی پیار کر رہے ہو، حسین کو بھی سلام کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ایک کے ساتھ رہو نا، ایک طرف ہو جاؤ کہ یزید کے طور طریقے کو چھوڑ دو، حسین علی مقام کے پیچھے چل پڑو، ان کے مشن پر۔ اور ان کا مشن کیا ہے؟ آخر میں پڑھ لیجئے پورے جذبے کے ساتھ تاکہ ایک ایک بندے کے دماغ میں اور دل میں نقش ہو جائے۔ وہ مشن ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ حضرت امام حسین نے یہی تو کہا تھا نا کہ میرا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، تو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی امام علی مقام سے محبت میں ترقی دے اور ان کے مشن کو اپنانے کی سعادت دے، جو اصل ان کا مشن ہے، جس کی خاطر انہوں نے یزید سے ٹکر لی تھی